ادارہ رہے گا آپ کا ملک نہیں چل سکتا۔ آج جو معاملات بجلی کے ہیں، جو گیس کے ہیں، تیل کے ہیں، ان کی سب سے بنیادی وجہ نیب کا وجود ہے۔ جو ان محکموں کے افراد نے حشر دیکھا ہے، جو افسران ان سے پہلے تھے، جو آج 6 سال سے ان عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، جنہوں نے 2 سال جیل کاٹی ہے، اس کے بعد کوئی شخص بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج یہ سب سے بڑا فیصلہ حکومت کے سامنے یہی آئے گا۔ اس کا حل میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ کابینہ ایک بہتر فیصلہ کرے گی، اور عوام بھی اس فیصلے کو یہ سمجھیں گے کہ ملک کے مفاد میں ہے، کسی نے اپنے ذاتی کیسز کے لیے نہیں کیا، اور ذاتی کیس رہنے دیں۔ جو سیاستدانوں پر کیس ہیں وہ آپ رہنے دیں، ان کو چلائیں، تاکہ کوئی یہ شبہ نہ ہو کہ شاید اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آج سیاسی طور پر اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ عمران خان اور اس کے ٹولے کو ہوگا، جنہوں نے اس ملک کو بے دریغ لوٹا ہے، اور آج نیب ختم ہوا تو اس کی گرفت سے باہر ہو جائیں گے۔ لیکن اور بھی طریقے ہیں احتساب کے، اور وہ طریقے جس شخص نے ملک کو لوٹا ہے، نقصان پہنچایا ہے، اس کو جوابدہ عوام کے سامنے ہونا پڑے گا۔ جی اچھا شاہد صاحب، آپ لوگ حکومت میں آنے سے پہلے جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے تھے کہ ہم انتقام نہیں لیں گے اور کوئی کسی کے خلاف تقریر نہیں کرے گا، لیکن جس دن سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے حلف اٹھایا، وہ اپنی ہر سپیچ میں عمران خان کا نام لے کے بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی گزرا ہیں، وہ بھی عمران خان کا نام لے رہے ہیں، اور باقاعدہ مقدمات کا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ فرق تو پھر کوئی زیادہ نہ ہوا، صرف زبان کا فرق ہوا تو ان کی لینگویج تھوڑی سی زیادہ خراب ہوتی تھی۔ یہ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے کہ پچھلی حکومت کر کیا رہی تھی۔ ہم نے کسی کی حد تک نہیں کی، کسی پر الزام نہیں لگایا، کسی کو گالی نہیں نکالی، لیکن ملک کے حقائق کی بات تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ جو کرپشن ہوئی ہے اس کو، جو نظام ہے اس کے اندر لانا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی نے ڈاکے ڈالے ہوں اور ثبوت ہو۔ ہم کسی پر بے جا الزام نہیں لگائیں گے، ہم کسی کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، لیکن جو انصاف کا نظام ہے اس کے تحت جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو جواب تو دینا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ کیا گیا تھا، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر، گورنر منسٹر، سردار منسٹر، آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کون غلط ثابت ہوا ہے کہ کیا الٹا ان لوگوں پہ ایسا کیس ہو سکتا ہے؟ جی، تو آپ یہ دیکھیں کہ کون لوگ تھے۔ ملک کے وفاقی وزراء تھے، ملک کا وزیر اعظم تھا اور ملک کا صدر تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا آئین توڑا، عدم اعتماد کی نفی کرنے کی کوشش کی، ایک بے بنیاد سازش کا الزام اپوزیشن پر لگایا جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور آج بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ بھی عمران خان کے اس جھوٹ کو، بہت سے لوگ ایسے ہیں پڑھے لکھے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے۔ یہ حقائق جس ملک کے ہوں جہاں نہ صدر ملک کا آئین کو فالو کر سکے، نہ وزیر اعظم کر سکے، توڑیں، ایک سازش کر کے آئین کو توڑیں اور دوسروں پر الزام لگائیں، یہ حقائق کی تحت تو آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ کیا یہ درست ہے کہ حکومت جو ہے ڈیولپمنٹ اور جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں کٹ لگانی جا رہی ہے کیونکہ مہنگائی کو روکنے کے لیے یہی طرح؟ جی، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ جو آج پاکستان قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچ رہا ہے، جس کی قیمت آپ کو 200 ارب مہینے کی پڑ رہی ہے، یہ دنیا میں کوئی ملک یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ کو جو تباہی عمران خان نے ملک کے اندر اس پورے نظام کی پھیلائی ہے، چاہے بجلی کا نظام ہو، گیس کا ہو، پیٹرول کا ہو، ڈیزل کا ہو، ان سب کی درستگی کرنی پڑے گی، اور یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں، یہ تکلیف دہ فیصلے ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی بات کی تھی وزیر اعظم صاحب نے کہ فوری طور پہ بلایا جائے گا، وہ کب ہوگا؟ دوسرا، 3 بڑے آئینی عہدے ہیں، جیسے صدر پاکستان ایک دن بیمار ہو جاتے ہیں، اگلے دن وہ حشاش بشاش ہو کے گورنر پنجاب کو آرڈر جاری کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب بھی جو حلف نہیں اٹھاتا، یہاں سندھ میں بھی گورنر استعفیٰ دے چکا ہے۔ تو یہ آئینی عہدوں کو پرکب کریں گے، اور یہ صدر اور گورنر پنجاب کا کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، جو بات نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ہے، اب کابینہ بن گئی، اس کا اجلاس بھی جلد ہو جائے گا، اور یہ جو سازش کے الزامات ہیں جو عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے آج پورے ملک کو داؤ پر لگانا چاہتا ہے، اس کی حقائق بھی عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ جو آئینی عہدے ہیں، آئینی عہدیداروں کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کا صدر ایک دن بیمار ہو اور ایک دن ٹھیک ہو جائے، اور وہی ملک کا صدر جو
रात के अंधेरे में पंजाब के गवर्नर को बदल सकता है, ठीक है, रोड अंधेरे में मुल्क के पंजाब के गवर्नर को बदल सकता है, वो आज 5 दिन से समरी लेकर बैठा हुआ है और उसको अप्रूव नहीं कर रहा। और गवर्नर बयान दे रहा है कि सदर जो है वो गवर्नर को बदलता है, हालांकि सदर सिर्फ जो वफाकी हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस पर ऑर्डर जारी करता है। तो ये बदनसीबी है कि आज आरिफ अलवी साहब भी आइन को भूल गए हैं। आइन पढ़ लें, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। वो इमरान खान के सदर नहीं है, वो पाकिस्तान के आइनी सदर हैं। उसके मुताबिक उनको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए, और ज़िम्मेदारी इस तरह अदा करनी चाहिए कि आज जो हुकूमत आई है उसको ये महसूस ना हो कि हम जब आए हैं तो मुल्क का सदर जो है वो मुल्क के आइनी सदर से हटकर पीटीआई का सदर बन गया। अच्छा सर, इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, इलेक्शन की क्या तैयारी किया जा रहा है? मरदमशुमारी पर जो है तमाम ही अपोजिशन जमातों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी लाहक थी पहले, और वो बयान भी दे चुके हैं इस पर। तो अब क्या पहले मरदमशुमारी होगी, उसके बाद दोबारा इलेक्शन की तैयारी? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें 7 महीने दरकार हैं इलेक्शन करवाने के लिए। ये फैसला कि इलेक्शन कब होंगे ये अपोजिशन करेगी। आपकी हतमी तारीख जो है वो अगस्त 17, 2023 है, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हैं, उससे पहले भी करवा सकते हैं। ये फैसला अपोजिशन ही करेगी। लेकिन जिस मुल्क में 7 महीने का वक्त दरकार हो इलेक्शन करवाने के लिए, तो आपको 7 महीने की केयर टेकर सेटअप, ये जो हमारे आज माशी हालात है, इसका मुतहम्मल मुल्क नहीं हो सकता कि 7 महीने का केयर टेकर सेटअप। ये इलेक्शन कमीशन का काम है जी, और जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं वो उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने दिए हैं या ज़बरदस्ती करवाए गए हैं, क्योंकि इस्तीफे जो आए हैं वो एक साइक्लो स्टाइल पेपर बनाए हैं, इस पर थोड़ा इबहम है। बहरहाल वो अगर इस्तीफे देते हैं उनकी आइनी हक है और बाई इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा शाहिद साहब, आप काबीना का हिस्सा कब बनेंगे? और दूसरा ये कि अवाम महंगाई के हाथों पहले ही बहुत तंग थी, कहीं मजीद तंग तो नहीं आ जाएगी, हो जाएगी? देखिए, मैंने आपको बताया, तकलीफ दे फैसले आपको करने पड़ेंगे, उसी से मुल्क के मामलात का रुख बदलेगा और आपको वाज़ेह एक फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन जो तबाही फैलाई गई है 4 साल में, वो एक दिन या एक हफ्ते में दुरुस्त करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन आप इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ एक रुझान देखिए। तकलीफ सबके लिए होगी जब हुक्मरान अपने आइनी जिम्मेदारियों से, अपनी हुकूमती जिम्मेदारियों से इनहराफ करें और ऐसे फैसले करें जिसका कोई वजूद ना हो, ना अकल तस्लीम करती हो, ना आपके फंडिंग हो, ना आपके बजट में गुंजाइश हो। वो फैसले हमेशा उसका बोझ अवाम पर पड़ता है। तो अब हमारी कोशिश है कि उस बोझ को कम से कम करके मुल्क के हालात को दुरुस्त किया जाए। इसलिए यही वाहिद हल है। अगर ये इदारा रहेगा आपका मुल्क नहीं चल सकता। आज जो मामलात बिजली के हैं, जो गैस के हैं, तेल के हैं, इनकी सबसे बुनियादी वजह नैब का वजूद है। जो इन महकमों के अफराद ने हशर देखा है, जो अफसरान उनसे पहले थे, जो आज 6-6 साल से इन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, जिन्होंने 2-2 साल जेल काटी है, उसके बाद कोई शख्स भी काम करने को तैयार नहीं है। तो आज ये सबसे बड़ा फैसला हुकूमत के सामने यही आएगा। इसका हल मैंने आपको बता दी है और मुझे उम्मीद है कि काबीना एक बेहतर फैसला करेगी और अवाम भी इस फैसले को ये समझेंगे कि मुल्क के मुफाद